اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ایک سورہ الکہف کو پڑھنے کے فائدے اور اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ الکہف قرآن کی اہم سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ قرآن شریف کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارے یقین کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو چلیے ان 4 کہانیوں کے بارے میں جان لیں جو اس سورہ میں ہے۔ سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک غار گفا میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، جب تک پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا۔ انہی لوگوں کو اصحاب الکہف یا اصحاب کہف کہتے ہیں اور اسی پر سورہ کہف کا نام رکھا گیا ہے، سورہ کہف۔ دوسری کہانی 2 خوبصورت باغوں کے مالکوں کی ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور چوتھی کہانی ذوالقرنین کی ہے، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی شروعاتی 10 آیتیں یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک کے لیے نور ہوگی۔ ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کریں، لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لات نہ مار دے، اسی لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے اور گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا جی چاہتا تو وہ کرنے لگتے، لیکن پھر سے گھوڑا بدکنے لگتا۔ یہی ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے زمین پر آ گئے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کریں، جس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور حاصل ہوگا۔ تلاوت کا تو فائدہ ملے گا ہی